توحید کی گواہی کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی توحید کی، لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی، جن لوگوں کے سامنے پیش کی، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار مکہ، کیا وہ اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے تھے؟ کیا وہ اللہ رب العزت کو سرے سے مانتے نہیں تھے؟ یا وہ اللہ رب العزت کو خالق اور مالک نہیں مانتے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی جب آپ ان سے پوچھیں نا کفار مکہ سے، وہ بتاؤ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ کس نے بنائے ہیں زمین و آسمان؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بے ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ ہی زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے۔ آپ ان سے پوچھیں آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ یہ آپ کو بول کر کہیں گے اللہ رب العزت آسمان سے بارش کا نازل فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ ضرور جواب میں کہیں گے کہ اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا۔ پھر اختلاف کیا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی جو دعوت تھی انہیں کڑوی کیوں لگی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دو، اللہ کی توحید کی گواہی دو، تو انہیں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ ہو گیا؟ کیوں دشمن بن گئے؟ خون کے پیاسے ہو گئے۔ جو رشتہ دار تھے، چچا لگتا ہے رشتے میں، ابو لہب، اس نے زبان درازی شروع کر دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعائیں دینا شروع کر۔ ابو جہل، وہ بھی چچا لگتا ہے رشتے میں، دشمن بن گیا۔ جنگیں ہو گئیں، خون کے پیاسے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ توحید کو سمجھنا پڑے گا۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ توحید کیا تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ جو اللہ کو خالق مالک مانتے ہیں، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا مانتے ہیں، وہ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے؟ کیا مسئلہ تھا؟ یہ توحید کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی جب آپ ان سے پوچھیں گے نا سارے کام کون کرتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھیں اس کے باوجود جب خالق و مالک مان لیا اللہ رب العزت کو، ساری زمین آسمان کا نظام کائنات کا اللہ رب العزت کو چلانے والا مان لیا، پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کی توحید میں دوسروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کی عبادت میں، نظر و نیاز میں، اختیارات میں دوسروں کو کیوں شریک کر دیتے ہو؟ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اتنی آسان بات کیوں سمجھ نہیں آتی ہے؟ یہ ہے نقطہ توحید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے آئے۔ یہ سمجھنا پڑے گا۔ وہ کہتے تھے تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرتے تھے، وہ بھلا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، لیکن جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منوانا چاہتے تھے اس طرح نہیں مانتے تھے۔ وہ تو بیت اللہ کے متولی تھے نسل در نسل، وہ تو حاجیوں کی خدمت کو بہت بڑی عبادت سمجھتے تھے، وہ تو حج کرتے تھے، تلبیہ پکارتے تھے۔ وہی تلبیہ جو آج ہم پڑھتے ہیں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے تھے صرف توحید کی نفی کرنے کے لیے، جو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یا سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم تلبیہ کیا پڑھتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ بار بار حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں بار بار حاضر ہوں، توحید کی گواہی دیتے ہوئے۔ دیکھیں ادھر بھی توحید کی گواہی ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، توحید کی گواہی ہے۔ مشرکین مکہ بھی اتنی گواہی وہ بھی دیتے تھے، اور آگے کیا کہتے تھے؟ الا شریکا ھو لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے جو تو نے خود اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو نے اپنے اختیارات اپنوں کو دیے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں پکارتے ہو، تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں ہمیں، یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچتے ہیں، اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا قول ہے، قرآن کھول کے دیکھ لیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں اس لیے ہم اللہ کے چھوڑ کر ان کو پکار لیتے ہیں، ان کے سامنے دعائیاں دے لیتے ہیں، فریادیں کر لیتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنا چاہتے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں چلے گا، اللہ نے اپنے اختیارات تو دیے ہی کسی کو نہیں، وحدہ لا شریک ہونے کا مطلب ہی ہے اس کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس نے پیدا کرنے کی صلاحیت کسی اور کو نہیں دی ہے، وہ خود خالق ہے، وہ تدبیر کرتا ہے زمین و آسمان کی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود اکیلا سارے زمین و آسمان پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ خود پوری کائنات کو رزق دیتا ہے۔ اس نے رزق کے خزانے کسی کو نہیں دیے ہوئے کہ کوئی کسی کا رازق بن جائے، کوئی کسی کا مالک بن جائے، اس نے یہ تقسیم نہیں کی۔ دنیا والے تقسیم کرتے ہیں، دنیا والے تقسیم کرتے ہیں، بادشاہ اپنے اختیارات کو تقسیم کرتے ہیں، کیوں؟ مجبور ہوتے ہیں، مجبوری ہے، وہ اپنے اختیارات کو خود سارے کا سارا استعمال نہیں کر سکتے، ہر فرد تک نہیں پہنچ سکتے، اس کی ضروریات کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی بات اور فریاد کو نہیں سن سکتے، لاکھوں کروڑوں اربوں
لوگ ہیں دنیا میں، ایک حکمران ان کا ہو، بادشاہ ہو، ہمارا ملک ہی دیکھ لیں، کروڑوں تو ہم ہیں، کس کس کی بات کون سنے گا، کیسے سنے گا، کس کے پاس جائے گا، اس کی حالت کیسے جانے گا؟ مجبوری ہے، نقص ہے۔